رسولا من انفسہم، فرمایا اے مومنو تم نے احسان کیا کہ تم میں سے ہی تمہیں رسول عطا کر دیا۔ یہاں پہ دو باتیں قابل غور ہیں، ایک فرمایا کہ رسول دیا تم میں سے، وہ رسول دیا جو تم میں سے ہے، اور وہ رسول دے کے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھ کر یا پڑھنے کے بعد بعض لوگ اس عقیدے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رسول جو تم میں سے ہے، تو اس سے وہ یہ عقیدہ گھڑ لیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہمارے جیسے تھے یا ہمارے جیسے بشر تھے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم جیسا رسول عطا کر رہا ہوں، فرمایا وہ رسول دے رہا ہوں جو تم میں سے ہے، اور تم جیسا اور تم میں سے ہونا اس میں بہت فرق ہے۔ اب دیکھیں جو عمرانیات کے ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس ماحول کے مطابق اس کی عادات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سادہ سی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور وہ 25 سے 30 سال کی عمر جنگل میں گزار لے، کسی انسان کی آواز کو وہ نہ سنے، صرف وہ جانوروں کی آوازیں سنتا رہے، تو 25 سے 30 سال کے بعد بھی وہ باشعور انسان نہیں ہوگا۔ وہ بولے گا تو وہ جانوروں کی طرح کی آوازیں نکالے گا، انسانوں کی طرح وہ بول نہیں سکے گا۔ یہ جو لوگ گونگے ہوتے ہیں یا جو بہرے ہوتے ہیں، تو ماہر عمرانیات یہاں تک کہتے ہیں کہ جو لوگ بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آواز سنی ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے جب انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی ہوتی تو وہ اس طرح بول بھی نہیں سکتے۔ تو کہا گیا کہ اگر 25 سے 30 سال اس کی عمر ہو جائے اور وہ بولنے کی کوشش کرے تو وہ انسان جیسا نہیں بولے گا، جانوروں کی طرح کی آوازیں نکالے گا، کیونکہ وہ اس نے اپنی زندگی کی ساری شب و روز جو ہے وہ ایسی جگہ پہ گزارے ہیں جہاں پہ اس نے آوازیں ہی جانوروں کی سنی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اب اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم تمہیں وہ رسول دے رہے ہیں جو تم میں سے ہے۔ تم میں سے کیا مراد؟ آقا کریم علیہ السلام نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال تک آپ مکے میں رہے، اور مکے کا جو ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی زندہ دفن ہوتی ہے، ماں ترکے میں بانٹی جاتی ہے، باپ کو ڈوڑے مارے جاتے ہیں، جھوٹ بولنا شعار زندگی سمجھا جاتا ہے، شراب کو عام نشہ نہیں بلکہ غذا کا حصہ سمجھا جاتا ہے، دھوکہ، ملاوٹ، تکبر، غرور معاشرے میں رائج ہے۔ ابو لہب کی طرح کے لوگ نظر آئیں گے، ابو جہل کی طرح کے لوگ نظر آئیں گے، ابی بن کعب کی طرح کے منافقین نظر آئیں گے۔ فرمایا میرے محبوب ہم نے تمہیں یہ شان عطا کر کے بھیجی ہے کہ میرے بندے تیری اس شان کو سمجھ جائیں کہ میں نے یہ رسول ان میں سے دیا ہے۔ چند لمحے کسی کے اندر رہ کے زندگی گزار لی جائے تو بندے کی عادتیں ان جیسی ہو جاتی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ تیری یہ شان ہے، تو نے 40 سال ان میں گزارے ہیں لیکن تیری زبان پھر بھی سچ بولتی رہی ہے، تیری زبان پھر بھی سچائی بولتی رہی ہے۔ اے میرے پیارے تو اتنا عرصہ ان میں رہا ہے لیکن ان میں رہنے کے باوجود تو نے کبھی دھوکہ نہیں کیا، تو نے کبھی ملاوٹ نہیں کی۔ کہا لوگ اس پہلو کو دیکھ لیں کہ رسول ان میں سے ہے، لیکن میرے رسول کا بچپن بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے، لڑکپن بھی بے مثال ہے، ساری عمر بھی بے مثال ہے۔ فرمایا یہ نقص نہیں ہے کہ تم میں سے رسول آیا، یہ تو میرے محبوب کی شان کا پہلو ہے کہ تم میں سے آیا ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ تو کہا یہ تم میں سے رسول عطا کیا، اور عطا کر کے لقد من اللہ، اللہ نے یہ احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی، احسان نے جتلایا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نور دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک نبی بھیجے، لیکن نبی بھیجنے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آفاق و انفس میں بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی، آسمان کا سائبان ہمارے لیے تان دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، پھر ہمارے جسم کے اندر کتنی اللہ نے نعمتیں رکھی، لیکن کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اور یہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے گا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر ایک جزیرہ ہے اور اس جزیرے میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، 400 سال تک وہ اللہ کی عبادت میں مگن رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت میں مصروف ہو جاتا، بغیر کسی کے دکھاوے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ انتقال ہوا، عالم محشر میں گیا تو اللہ پاک نے کہا کہ میرے فرشتوں اس میرے نیک بندے کو میری رحمت کے زور پر جنت میں بھیج دو۔ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں وہ بندہ رک گیا اور عرض کرنے لگا، یا باری تعالیٰ، میں نے 400 سال تک تیری عبادت کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں۔ تو اللہ پاک نے کہا اچھا پھر ٹھہرو، فرشتوں ترازو لگا دو۔ ترازو لگا دیا گیا، ایک پلڑے میں اس کی 400 سال کی عبادتیں اور نیکیاں رکھ دی گئیں، اور اللہ پاک نے فرمایا اس کے دوسرے پلڑے میں اس کی صرف ایک آنکھ رکھ دو۔ دوسرے حضرت جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھی گئی تو ایک آنکھ کا وزن بڑھ گیا، ایک آنکھ کا وزن اس کی 400 سال کی عبادت سے بڑھ گیا۔ تو اللہ پاک نے کہا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آپ دوزخ میں پھینکا۔ وہ بندہ پھر عرض کرتا ہے، بھائی تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں اپنے عمل پہ نہیں بلکہ تیری رحمت پہ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھیں کہ ایک آنکھ کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ 400 سال تک عبادت کر لی جائے، اس کے باوجود بھی اس آنکھ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت یہ آنکھ عطا فرمائی، لیکن عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تو احسان نہیں جتلایا، سانس لینے کے لیے نظام تنفس دیا، احسان نہیں جتلایا، زندگی کی رہبری کے لیے جناب آدم آئے، احسان کیا پر جتلایا نہیں، جناب یوسف کو بھیجا گیا، احسان کیا مگر جتلایا نہیں، انسان کو رہنے کے لیے دنیا کی رنگینیاں دی، احسان کیا مگر جتلایا نہیں۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی تو اللہ پاک نے فرمایا سب کچھ دیا، احسان نہیں کیا، لیکن اپنا شانوں والا نبی دیا ہے، تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ شانوں والا نبی دیا ہے، یہ تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ یہ وہ شان والا نبی، وہ عظمت والا نبی کہ جو امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کی صف میں نبیوں کی امامت کرتا رہا ہے، جو عالم ارواح کے اندر ارواح انبیاء کی قیادت کرتا رہا ہے۔ فرمایا جو میرے حلقہ نور میں بس میرا نور دیکھتا رہا ہے، وہ شان اور عظمت والا نبی میں نے تمہیں بن مانگے عطا کیا، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، بن مانگے عطا کر دیا گیا۔ ہم نے کوئی دعائیں نہیں مانگی تھی، ہاں صاحب، ہم نے کوئی کٹھن مرحلے نہیں دیکھے تھے، ہم نے کوئی پیچ و تاب نہیں کھائے تھے، جو غار ثور کے اندر وہ سانپ کھاتا رہا 300 سال تک، جو حضور علیہ السلام کا انتظار کرتا رہا۔ اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ غار ثور پہ جاتے ہیں، اور وہ غار ثور کی جو چڑھائی ہے بہت اونچی جگہ ہے، اور ایک اچھا بڑا نوجوان بندہ بھی رستے میں 10 سے 12 مرتبہ ٹھہرتا ہے،
اگرچہ اب جو ہے وہاں پہ اوپر چڑھنے کے لیے پتھروں کو کاٹ کر سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں اور جگہ جگہ پانی کے کولر نصب کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نوجوان سے نوجوان بندہ بھی 10 سے 12 مرتبہ ٹھہر کے سانس لیتا ہے، پھر غار ثور کی چڑھائی تک چڑھتا ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جگہ جگہ پانی کے کولر نصب نہیں تھے، جب پہاڑوں کو کاٹ کر چڑھنے والا راستہ نہیں بنایا گیا تھا۔ میاں آج ایک نوجوان کے لیے وہاں پہ چڑھنا مشکل ہے، تو پھر سلام نہ کریں اس ہستی کو جو اکیلا نہیں گیا بلکہ مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ چڑھ گیا۔ شان صدیق اکبر کو سمجھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کی چڑھائی پہ چلے گئے۔ پھر جا کہا حضور پہلے آپ اندر نہ آئیں، میں اندر آؤں گا۔ غار کی صفائی کرتے ہیں، جہاں سوراخ ہے اپنا پٹکا اتار کے کپڑے کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، وہاں پہ اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام غار میں آ کے حضرت صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیسا منظر ہے، لگ رہا ہے جیسے رحم میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سانپ جو 300 سال سے انتظار کر رہا تھا وہ سوراخوں میں جاتا ہے تو آگے سے بند ہے، ایک سوراخ میں جاتا ہے تو وہاں پہ انسانی گوشت نظر آتا ہے۔ محبت اپنے راستے خود تلاش کر لیتی ہے، رستوں پہ گیا لیکن رستہ نہ ملا تو آخرکار اس رستے میں آیا جہاں پہ صدیق اکبر کی ایڑی رکھی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پاؤں پہ بار بار ڈنگ مارنے لگا، بار بار ڈنگ مارنے لگا۔ گویا وہ جانتا تھا کہ عاشق سعدی کے اندر کھڑے ہیں، اور سانپ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، اے صدیق اکبر زخم پہ زخم کھاتے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور جب ڈنگ مارتا رہا صدیق اکبر نے ہائے ہائے تو کی نہیں اور اپنے پاؤں کو ہلنے بھی نہیں دیا۔ گویا صدیق اکبر آگے سے جواب دے رہے تھے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کو جب بار بار ڈنگ مارا گیا تو چشمان ابو بکر سے آنسو نکل آئے اور حضور کے رخسار پہ گر گئے۔ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے اور پوچھا صدیق اکبر کیا ہوا؟ ہنگامی حالات ہوں تو شریعت بھی حسد کی اجازت دے دیتی ہے، بندے کو سختیوں نے مارا ہو، کوئی پوچھنے والا پوچھ لے کیا ہوا تو وہ فوراً پھٹ پڑتا ہے، اپنی ساری مصیبتیں مشکلات بتا دیتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی محبت پہ قربان جائیں، فوراً یہ نہیں کہا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا یا مجھے بدن میں زہر چلا گیا، کہا صدیق اکبر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا فدا کا امی و ابی علیک یا رسول اللہ، قد لدغت، کہا یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو، مجھے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا اور اس کے اثر کو ختم کیا۔ جب لعاب دہن لگا رہے تھے تو سانپ اتنی دیر کے اندر آ گیا اور جو دیکھنا چاہتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ 300 سال کا لمبا عرصہ کاٹ کے جب وہ حضور کے سامنے آتا ہے تو میرے آقا اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ابو بکر کو ڈنگ کیوں مارا؟ اب جو اس نے جواب دیا اس کو قلم بند کیا پیر مہر علی شاہ صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں سانپ نے آگے سے جواب دیا، آسے پاسے میں عمر گزاری، آسے پاسے میں عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں، اے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جد بہاراں، اے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جد بہاراں۔ گویا وہ یوں کہنا چاہ رہا تھا یا رسول اللہ شب حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ تو صاحب ہم نے تو اس سانپ کی طرح کوئی پیچ و تاب نہیں کھایا، ہم تو اس نبی کے رستے میں بحیرہ راہب کی طرح کلی ڈال کے نہیں بیٹھے۔ آپ اس کہانی کو کیسے بھول سکتے ہیں جب تفاول حضور کی ولادت سے 1000 قبل آپ کے آنے کی خبر پڑتا ہے تو یمن سے 1000 علماء کا قافلہ لے کے یثرب کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور جب یثرب پہنچتا ہے تو اس کے علماء بتا دیتے ہیں یہی اس نبی کا مقام ہوگا، یہی اس کی ہجرت گاہ ہوگی۔
تو طب اول وہاں پہ پڑاؤ کرتا ہے، 1000 علماء کے لیے وہاں پہ گھر تعمیر کرتا ہے، اور اس بستی کے وسط میں سب سے عالی شان محل تعمیر کر کے اس کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے یہ گھر میرے رسول اللہ کا گھر ہے، یہ گھر حضور کا گھر ہے۔ خیر یمن کی ذمہ داریوں سے واپس لے آتی ہیں، آتے ہوئے وہ ایک خط لکھ دیتا ہے، خط کی تحریر بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ لکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طب اول آپ کے نام کے خط لکھ رہا ہے، حضور میں آپ کے نبی ہونے اور آخری نبی ہونے پہ ایمان لاتا ہوں، اور آپ کی اور آپ کے سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب حشر کے دن آپ آئیں تو میرا ہاتھ پکڑ کے آپ جنت میں لے جائیں۔ اور اس خط کو ایک عالم جس کا نام شامون تھا اس کو تھما دیتا ہے، کہنے لگتا ہے اگر میری زندگی میں حضور آ گئے تو مجھے خبر دے دینا، اور اگر میری زندگی میں وفا نہ کی تو جب حضور آئیں تو نسلوں میں یہ خط منتقل کرتے رہنا اور میرا پیغام حضور تک پہنچا دینا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد وہ خط نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے، آخرکار وہ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں آتا ہے جو مدینے کا معتبر نام ہے اور جس کو حضور کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ زمانہ اسے ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتا ہے۔ پھر وہ لمحے آتے ہیں، وہ ہمایوں لمحے آتے ہیں جب 1000 سال گزرنے کے بعد حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری اس خط کو ابو لیلہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ جاؤ حضور کی خدمت میں پیش کر دو۔ ابو لیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، میرا آقا دور سے دیکھ کے فرما دیتے ہیں تم ابو لیلہ تو نہیں ہو، تم ابو لیلہ تو نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے نعم حضور میں ابو لیلہ ہوں، مگر مجھے بتائیں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ابو لیلہ مجھے اسی نے بتایا ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ڈٹھے ورد قرآن دے کول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، بیا رات دینے ایک وہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گالی مکا کر دی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ کہا حضور میں ابو لیلہ ہوں، کہا اچھا پھر میرے عاشق طبہ کا خط مجھے پڑھ کے سناؤ، تو طبہ کا خط حضور کی بارگاہ میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ حضور فرماتا ہے یہ میرا وہ عاشق ہے جو سب سے پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا، تو ہم نے تو اس طبہ اول کی طرح صدیوں کے بعد حضور کو خط نہیں پہنچایا، ہم نے تو سلیمان فارسی کی طرح بھی 300 سال تک عیسائی عالموں کی خدمت کر کے پھر غلامی، پھر بیچا جانا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہونا، ہم نے تو وہ لمحے بھی نہیں دیکھے، ہم نے تو کلی ڈال کے حضور کا رستہ نہیں تکا، ہمیں تو بن مانگے وہ نبی دے دیا گیا جس کی نبی تمنائیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روح طور پہ گئے، اللہ پاک نے تورات کی آیاتیں آپ کو عطا فرمائیں، واپس پلٹے تو لواح تورات کو پڑھا، لواح تورات میں جب حضرت اس حدیث پاک کو لکھا امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، اور امام سیوطی وہ شخص ہیں جس کو 72 مرتبہ حضور علیہ السلام کی جاگتی آنکھوں سے زیارت ہوئی ہے، اور آپ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی ایک ایک روایت کو میں نے رسول اللہ سے پوچھ کے لکھا ہے۔ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لواح تورات میں جب حضور علیہ السلام کی امت کا تذکرہ پڑھا، دوبارہ کوہ طور پہ چلے گئے اور جا کے کہا اللہم انی عاجز فی الالواح امتا هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلها امتی قال تلك امت احمد قال ربی انی عاجز فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلها امتی قال تلك امت احمد قال ربی انی عاجز فی الالواح امتا اذا هم احدهم بحسنة لم يعملها كتبت لهم حسنة واحدة فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسجية لم يعملها لم يكتب فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد
قال رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم العلم الأولون والآخرين وقرون الدلالة ومسيحة الدجال فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یا بھائی تعالیٰ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو دعا مانگ کے ہاتھ بعد میں منہ میں پھیرے کہ اللہ دعا کو پہلے قبول کر لے. فاجعلها امتی اے اللہ وہ میری امت بنا دے. قال تلک امت احمد اے موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. کہا بھائی تعالیٰ میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے هم السابقون الاولون جو سب سے آخر میں آئیں گے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. جو سب سے یہ کیا بات ہوئی کہ آئے سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے. اس کو سمجھیے گا اس انداز سے. پاکستان کی فوج کا جرنیل جب کمانڈر اس کے آگے سلامی پیش کرنے کے لیے آ رہے ہوں اور پوری کی پوری کتار بنا لی ہو اور وہ سلام کر رہے ہوں تو وہ جرنیل ایک لمحے کے لیے بولتا ہے اباؤٹ ٹرن بولتا ہے تو وہ واپس یوں نہیں پلٹتے. جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں. جب وہیں پہ کھڑے ہو کے چہرے پھیرتے ہیں تو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے. جو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہ سب سے آگے آ جاتا ہے. چہرہ پھیرتے ہیں تو سب سے آخر والا پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب ہم تیری امت کو یہ شان دے رہے ہیں سارے نبیوں کی امتیں سلسلہ وار آئیں گی ہم اباؤٹ ٹرن بول کے تیری امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرما دیں گے. کہا اللہ وہ امت میری امت بنا دے. قال تلک امت احمد کہا اے موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. کہا اللہ میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دے گا اور جب ان کی امت کا بچہ ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے گا. فاجعلها امتی اللہ وہ میری امت بنا دے. کہا اے موسیٰ تلک امت احمد وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. کہا اے اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا کیا ہے وہ امت میری امت بنا دے. کہا تلک امت احمد اے موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. یہ ہماری شان بیان ہو رہی ہے. کہا اے اللہ میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ وہ ابھی نیکی کرنے کا ارادہ کرے گی اللہ ارادے پہ ایک نیکی کا ثواب عطا کر دے گا اور اگر نیکی کر لے گی ایک نیکی کرے گی اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. فاجعلها امتی اللہ وہ میری امت بنا دے. کہا اے موسیٰ تلک امت احمد وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. کہا اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جب وہ گناہ کا ارادہ کرے گی اللہ گناہ نہیں لکھے گا اور اگر کر لے گا تو گناہ ایک ہی لکھے گا. نیکی کے ارادے پہ نیکی لیکن گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. نیکی کرے گا تو 10 لکھی جائے گی اور گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا. کہا اے اللہ وہ میری امت بنا دے. کہا تلک امت احمد اے موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. وہ بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. ندارم آنگلے خندہ امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی. جس کے آنے کی تمنائیں جس کی امت کی شان نبی بیان کرتے رہے اور جب اللہ پاک نے 9 باتوں کے بدلے میں یہی کہا کہ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہم اجعلنی من امت احمد. اے اللہ اگر وہ امت میری نہیں ہو سکتی پھر مجھے ہی اس امت میں پیدا کر پھر مجھے ہی اس امت میں بھیج دے. اللہ اکبر. یہ نبی تمنائیں کرتے رہے اس نبی کی امت میں آنے کی. صاحبو ہمیں بھی مانگے دیجیے اس نعمت کا اس احسان عظیم کا جو ہمیں عطا کیا گیا اس کی قدر کریں. یہ نہیں ہے کہ بس ہم کہہ دیں کہ ہم ان کے غلام ہیں اور ہمیں ان کی غلامی پہ ناز ہے. اس سے بات نہیں بنے گی.
اصل میں احسان عظیم کا بدلہ وہ دستور حیات ہے جس دستور حیات کو پا کر بلال حبشی مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو قدموں کی آہٹ عرش بری میں سنائی دیتی تھی۔ اصل میں احسان عظیم کا شکر یہ ہے کہ ہم اس دستور حیات کو اپنا لیں، اس سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد وہ لمحے آئیں کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا اس کی قدر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور حضور علیہ السلام نے جو دستور حیات دیا اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔